الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. صدق الله مولانا العظيم. باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہا ہے. محترم، آج ایک ہمیشہ یاد رہنے والا فقید المثال اجتماع جو ایٹن ہال کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہوا، دلوں کے جہان کو خوشبو ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ سے مہکا رہا. اسٹیج کا حسن بھی آپ کے پیش نظر ہے اور آپ کا حسن ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک علم و فضل و کمال کی کہکشاں ہے جو آج اس جامعہ کے اندر اپنے نور سے ماحول کو منور کر رہی ہے. آج کے اجتماع میں علم و عرفان کے موتی تقسیم کرنے والوں کی شان اور ان کی عظمت اور ان کے مقامات کا خوبصورت احاطہ کیا گیا. میں اس نعمت پر رب لم یزل کی حضور شکر کرتا ہوں کہ اس دیار غیر میں وہ اپنا ماحول عطا فرما رہا ہے. حضرات محترم، اللہ حکیم ہے اور اس حکیم مالک نے اپنی حکمتوں کے اظہار ضرورت کے مطابق تقاضۂ وقت کے موافق فرمائے ہیں. برطانیہ کی سرزمین جہاں لوگ حصول معاش کی خاطر اور اچھی سلجھی ہوئی سہولت والی زندگی کے حصول کے لیے آئے، اپنا وطن چھوڑا اور وقتاً فوقتاً پھر یہاں گھر آباد ہونا شروع ہو گئے اور یہاں اولادیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں اور خاندانی نظام کی افزائش کا یہاں سلسلہ بڑھنے لگا. مسجدیں عبادت کی خاطر اور ادائے رسومات مذہبیہ کی خاطر تعمیر ہونے لگی اور جو مسلم آبادی بڑھنے لگی، اگلا مرحلہ ضرورت کا احساس تھا، تقاضوں کا احساس تھا. اور اس برطانیہ میں مجھے یہ کہتے ہوئے کسی قسم کی کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی کہ اس آستانے کے ماحول میں یہ بات کر کے فخر محسوس کرتا ہوں کہ یہ جامعہ الکرم نہ صرف ایک درسگاہ ہے بلکہ یہ بھی ایک آستانہ ہے، روحانیت کا میخانہ ہے. اور میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں یہاں کہ اس برطانیہ میں جب ہمارے لوگ آنا شروع ہوئے
تو ہر سلسلے کے مشائخ اور وہ حضرات جو مسند نشین تھے اپنی اپنی خانقاہوں کے، وہ آئے اور انہوں نے ذکر و اذکار اور وظائف مریدوں کے لیے تربیت کے ماحول کے قائم کرنے کی اپنی شان کے موافق اور اپنی سہولت کے موافق خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن اس زمانے اور اس علاقے اور اس ملک کی ضرورت اور ان کے تقاضوں پر جس طرح گہری نظر جناب پیرزادہ امداد حسین مدد ذلہ العالی کو اللہ نے عطا فرمائی، وہ اول سے لے کے آخر تک ہمیں اور کہیں نظر نہ آئی، اور زمانے کی رفتار کو دیکھتے ہوئے فکر کی رفتار کا رخ بھی اس جانب کیا، اور اس قوم اور اس ملت اور نبی پاک کے غلاموں اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے اوپر مستقیم رکھنے کے لیے اور اس مذہب اسلام کے نور کو محفوظ رکھنے کے لیے اور مساجد اہل سنت کو سنیت کی رونق دینے کے لیے جس مجاہدانہ اور جس خوبصورت انداز سے ہمیں میدان عمل میں پیرزادہ صاحب نظر آتے ہیں، نہ ماضی میں نظر آیا نہ حال میں ایسا کوئی نظر آ رہا۔ حضرات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدمات سر انجام دینے والے اور ادارے بھی ہیں، لیکن یہ فرق آپ کے سامنے ہے، اور وہ خوبصورت نام جسے اللہ نے امت کے لیے محمد کرم شاہ کے نام سے معروف کیا، اور جس کی فکر کو اللہ نے روحانیت کے سانچے میں ڈھال کر علم اور آگہی کی منازل سے روشناس کر کے اور طریقت و شریعت کے دریا کے دونوں کناروں کو اپنے اندر موجزن کر کے جس طرح پاکستان کی سرزمین بھیرا پر ہمیں ایک مرکز نظر آتا ہے، ہمیں ایک ادارہ نظر آتا ہے، ہمیں ایک خانقاہ نظر آتی ہے، ہمیں ایک مقام رشد و ہدایت نظر آتا ہے، وہاں اگر آج کے اس موجودہ دور میں ہمیں اگر اسی کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ، جن کو اللہ پاک نے ہر طرح کی شانوں سے مزین فرمایا ہوا تھا، ایک ان کا ادارہ ہے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، اور دوسرا ان کا چہرہ ہے، دوسرا ان کی شخصیت ہے، لہذا اس جہان میں ہمیں وہ دو چیزیں نظر آئیں، ایک تو چہرہ تھا کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ کا، اور دوسرا وہ ادارہ تھا جسے محمدیہ غوثیہ کی نسبت حاصل تھی۔ اگر اس سرزمین پر تمہیں وہی چہرے کا عکس دیکھنا ہے اور اسی ادارے کا عکس دیکھنا ہے تو یاد رکھو اس محمدیہ غوثیہ کا عکس تمہیں جامعہ الکرم ایٹن ہال میں نظر آئے گا، اور کرم شاہ الازہری کا چہرہ امداد حسین کے چہرے میں نظر آئے گا۔ حضرات، ایسا مفکر کہاں ملے گا، ایسا صاحب تدبیر کہاں ملے گا، ایسا بالغ النظر کہاں ملے گا جو اگلے 60-70 سال کی پلاننگ بھی ذہن میں لے کر جی رہا ہے، جس نے اس زمین پر بیٹھ کر، اور جس طرح مجھ سے پہلے علامہ صاحب فرما گئے تھے کہ ایٹن ہال کا کوئی حال نہیں، میں یہ کہتا ہوں یہ اب باحال بھی ہے، اس لیے کہ باحال ہو گیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ اور زمانہ تھا جب اس کا کوئی حال نہ تھا، لیکن اس ایک حال نے سنیوں کے سارے حالات بہتر کرنے کا عزم کر لیا۔ اس ایک حال نے ہمارے مسجدوں کے کتنے حال آباد کر دیے ہیں، اس ایک حال نے کتنے پراگندہ حالوں کو باسیرت باحال و باقال بنا دیا ہے۔ وہ نوجوان جو نہ جانے گلی کوچوں میں اور بازاروں میں وقت گزارتے، ان کے دلوں میں آج اگر میرے نبی کی محبت کا چراغ روشن ہے، اور اگر آج ان کی زبان گالیاں بکنے سے
سمجھ آئی کہ نہیں آپ؟ حضرات محترم، اس سے پتہ چلا کہ زمانے کے لحاظ سے انتخاب اللہ کرتا ہے، اللہ خود چن لیتا ہے، اپنے دین کو وہ گرنے نہیں دیتا، جھکنے نہیں دیتا، اس کو سنبھالا دینے کے لیے کسی کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اور اس سرزمین برطانیہ پر آپ عملی طور پر جسے متحرک دیکھ رہے ہیں، اور جو ایسا متحرک ہے کہ اس کا ہاتھ بھی حرکت میں ہے دین کی خاطر، اس کا قدم بھی حرکت میں ہے دین کی خاطر، اس کا قلم بھی حرکت میں ہے دین کی خاطر، اس کی زبان بھی حرکت میں ہے دین کی خاطر، اور جس کی فکر بھی حرکت میں ہے دین کی خاطر۔ اور یہ حرکت جب حرکت میں آئی تو کتنے نوجوان متحرک ہو گئے، اور جب قلم کو تحریک ملی تو کتنے خالی صفحے قرآن کی آیت ترجمہ اور تفسیر سے رنگین ہو گئے۔ اور جب یہ قلم کی حرکت میں آئی تو اس حرکت کی تحریک سے ہمیں کتنے صفوں پر قال رسول اللہ کا نور نظر آیا۔ آج ایک ہی وقت میں اگر میں کہوں کہ نبی پاک کا فیض حدیث کی شکل میں اور خدا کا کلام قرآن کی شکل میں اگر کسی ایک گھر سے باہر نکل رہا ہے تو وہ گھر ہمارے قبلہ پیر زادہ صاحب کا گھر ہے۔ حضرات، میرا وقت بالکل جو علامہ صاحب نے فرمایا تھا بس چند لمحے رہ گئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی، ہم بھی یہاں آئے، آپ بھی آئے ہیں، لوگ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بھی کچھ راستوں میں ہیں، آ رہے ہیں، لیکن آنا جانا ایسے ہونا چاہیے کہ زمانہ یاد رکھے۔ وہ آنا جانا ایسا رکھو کہ آنے کو آنے پر فخر ہو، جانے کو جانے پر فخر ہو۔ اور ہم آج سے ہی محسوس کرتے ہیں ان کا آنا کیسا با فخر ہے، ان کا رہنا کتنا قابل فخر ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں دنیا سے جانا تو سب نے ہے، لیکن ان کی زندگی ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ ان کا جانا بھی قابل فخر ہوگا۔ حضرات، یہی تو زندگی ہے، نچوڑ کیا ہے؟ آئے کیسے تھے، واپس کیسے جا رہے ہو، یہی سارا نچوڑ ہے۔ آئے کیسے تھے؟ صاف ستھرے آئے تھے، پاک آئے تھے، نہ صغیرہ تھا نہ کبیرہ تھا، گناہ نہ پوشیدہ تھا نہ ظاہر تھا، بالکل صاف ستھرے آئے تھے۔ یہ آنا ہو گیا، اب دیکھنا یہ ہے جانا کیسے ہو۔ اور اس جانے کے اہتمام کا ذہن میں فکر کو بلند کرنا، بالغ کر لینا، یہی ایک صوفی اور درویش اور کامل ولی کا کام ہوتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آج آپ یہ ماحول دیکھ رہے ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ پیرزادہ صاحب نے دنیا میں بھی آنے کا حق ادا کر دیا، برطانیہ میں آنے کا بھی حق ادا کر دیا۔ سمجھ آئی؟ حضرات، لمحہ فکریہ ہے، ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اہتمام کی ضرورت ہے، ہم سب کو اب ہر طریقے کے جو ذاتی اور سرسری قسم کے معاملات ہیں ان سے دستکش ہو کر دین متین کے علم کو بلند کرنے کے لیے میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ان کی آخری جو فرمائش اور آخری جو رائے تھی اسی پر عمل کر لیں کہ اس ادارے کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں تاکہ فیض کا یہ دریا بہتا رہے۔ اور پھر وہ آستانہ بیرا شریف، وہ بیرا شریف کا آستانہ جس نے آستانوں کے جہان میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ حضرات، میرے شیخ کریم حضور سیدی شیخ العالم پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا گہرا محبت کا عقیدت کا رشتہ تھا پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ ان کے ساتھ۔ میں بہت چھوٹا تھا، نیری شریف عرس پر تشریف لائے تو دروازے سے دونوں مشائخ عرس کی آخری مجلس کی طرف جب نکلنے لگے، یا غالباً جب آپ کی واپسی ہو رہی تھی بیرا شریف کی طرف نیری شریف سے، تو میں نے یہ دیکھا کہ جب حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور خواجہ پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جب بغل گیر ہوئے اور پیر صاحب بھی بغل گیر ہوئے، تو میں نے ان دونوں مشائخ کی
عظیم فکر اور صوفیانہ ماحول کی عملی صورت دیکھی، میں نے دیکھا دونوں مشائخ نے ایک دوسرے کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ حضرات میں چھوٹا تھا لیکن میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی اور بڑا حیران ہوا کہ اصل طریقت یہی ہے، اصل روحانی مزاج یہی ہے۔ اور وہ کامل پیر کرم شاہ صاحب الازہری، آپ صرف ان کی تصویر دیکھیں، یقین کریں ان کی تصویر میں ایک زمانہ نظر آتا ہے۔ ان کی تصویر دیکھیں آپ، اس تصویر میں آپ کو ان کی شخصیت کا ایک حسن نظر آئے گا کہ وہ کتنے منکسر المزاج تھے، اتنے عظیم ہو کر کتنے ان کے اندر اللہ پاک نے عاجزی کے جوہر رکھے ہوئے تھے، اور پھر وہ ساری زندگی محنت کرتے گئے۔ اور ایک سورج تھا جو وہاں سے طلوع ہوا، اور چاند میں یاد رکھو اپنی روشنی نہیں ہوتی، چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، وہ ایک سورج گھیرے کے افق سے طلوع ہوا، اور آج اس کے صدقے مشرق مغرب میں کئی چاند چمک رہے ہیں، اس سے روشنی لے کر مستنیر ہو رہے ہیں، اور افادے اور استفادے کی منزلیں طے ہو رہی ہیں۔ وہ تمام تر فیوزات، وہ ساری حسنات، وہ ساری کرامات ان پر جس کو انہوں نے خود اپنا امین بنایا، وہ امین الحسنات بھی یہاں تشریف لایا۔ وہ ساری حسنات جو وہ زندگی میں کرتے رہے، وہ ساری کرامات جو زندگی میں ان سے صادر ہوتی رہی، اور وہ سارے کمالات جو ان سے صادر ہوتے رہے علم کی صورت میں، تصوف کی صورت میں، اور اجرائے فیض طریقت کی صورت میں، یاد رکھو اس پر امین بنا کر آج امت مسلمہ کو امین الحسنات دے کر وہ آسودہ قبر ہیں، آسودہ برزخ ہیں، اور جس طرح وہ فیض ان کے ذریعے سے چل رہا ہے، انشاءاللہ پیرزادہ امداد حسین صاحب کا فیض علمی اور روحانی انشاءاللہ صاحبزادہ محمد بختیار صاحب کے جسم سے آپ کو جاری ہوتا نظر آئے گا۔ اللہ پاک اس ادارے کی حفاظت فرمائے، پیرزادہ صاحب کی اللہ عمر میں برکتیں فرمائے، اور قبلہ پیر امین الحسنات صاحب مقدس ذل العالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ چشتیہ بھیرا شریف، اللہ آپ کی عمر برکت فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے علماء کرام آج اسٹیج کی زینت ہیں، آپ جو دور دراز سے آئے ہیں، یقین جانیں آج یہاں پر یہ یاد رکھو بعض جگہیں عام دنوں میں خالی ہوتی ہیں لیکن بھر جاتی ہیں، یہ ماحول میرے خیال میں منی، عرفات اور مزدلفے کو دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔